حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے دونوں طرف کمیٹیاں بن گئی ہیں, حکومت کی بھی پاکستان تحریک انصاف کی بھی, کل فائنلی پہلی دفعہ ملاقات باضابطہ طور پر ہونے جا رہی ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں, ایک طرف خواجہ آصف صاحب پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, لندن سے بیٹھ کے وہ بات کرتے ہیں, شیخ وقاص اکرم صاحب کی ہم بات سنتے ہیں, دونوں طرف سے لفظی گولہ باری بھی بھرپور ہو رہی ہے. تو ایسے میں آپ کو مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے, اگر بات سیاست اور جمہوریت کی ہے تو آئیڈیل سیاست اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ مذاکرات ہوں, مسائل کا حل مفاہمت اور گفت و شنید کے ذریعے ہوں, اٹھک بیٹھک ہو ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ہم تصادم اور ٹکراؤ کی پالیسی اپناتے ہیں تو اس سے قوم کا اور ملک دونوں کا نقصان ہوگا. سیاست اور جمہوریت پہلے ہی نقصان میں ہے اور بھی نقصان میں ہوگا. لیکن سوال یہ ہے بنیادی طور پر کہ کیا اس ملک میں واقعی سیاست ہے؟ کیا اس ملک میں واقعی جمہوریت ہے؟ کیا اس ملک میں واقعی ایک خود مختار اور آزاد پارلیمنٹ وجود رکھتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ مذاکرات تو بہت مثبت پیش رفت ہے. جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے, اور مذاکرات ایک ایسا نقطہ ہے جس پر قوموں کے درمیان, ریاستوں کے درمیان بہت سے مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں, جنگ اور تصادم کے ذریعے حل نہیں ہوئے ہیں. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ کے پاس اختیار ہے جو مطالبات پی ٹی آئی کی طرف سے رکھے گئے ہیں یا رکھی جاتی ہے, کیا اس کو سالو کرنا, اس کو حل کرنا یا حل کرنے کا گارنٹی اور ضمانت دینا, کیا وہ حکومت پارلیمنٹ میں تو ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں, تو کیا پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگ آن بورڈ ہیں بطور اپوزیشن سر؟ آپ نے مجھے بات کرنے مکمل نہیں دیا, بیچ میں آپ نے اپنا سوال مار دیا. پہلے مجھے بات مکمل کرنے دے کہ مذاکرات کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. آپ نے یہ پوچھا, میں نے کہا کہ مذاکرات اعتماد کے ماحول میں ہونا چاہیے. پہلے یہ ہو کہ سیاست واقعی ہے, جمہوریت ہے, پارلیمنٹ آزاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت جس نکات پر پی ٹی آئی ان سے بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتی ہے, کیا حکومت کے پاس وہ اختیارات ہے کہ ان کی مطالبات کو تسلیم کرے؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس جو مذاکرات کرنے والی کمیٹی ہے اس کے پاس فل اختیار ہے؟ نہیں, عمران خان کے پاس ہے. تو دونوں طرف اختیارات, نہ ڈائریکٹ حکومت کے پاس اختیارات ہے مسئلے کا حل کا, نہ ڈائریکٹ اختیارات پی ٹی آئی کی کمیٹی کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ اختیارات کا مرکز جیل میں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ اور پی ٹی آئی, جے یو آئی اور پی ٹی آئی, دیکھیں ہم جے یو آئی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر ایک دوسرے کے معاون ہے اور رہے گی, ایک دوسرے کو سپورٹ کرے گی ایشو ٹو ایشو. اب جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, یہ پی ٹی آئی ایک الگ پارٹی ہے, اس کی اپنی ترجیحات ہے, وہ کس نکات پر حکومت سے بیٹھ کے مذاکرات کرے گی, وہ اس کی پابند نہیں ہے کہ وہ مجھ سے پوچھ کے یا میری قیادت سے پوچھ کے یا پارٹی سے پوچھ کے کہ میں کن نکات پر مذاکرات کروں یا نہ کروں. ہاں, ایک ماحول میں, سیاسی ماحول میں, جمہوری ماحول میں ایک دوسرے سے مشاورت لے سکتے ہیں کہ آپ کا مشورہ کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے, لیکن پابندی نہیں ہے کہ میں آپ کی مشاورت کا پابند ہوں. نہیں, میرے خیال مشاورت نہیں ہوئی ہمارے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی اس سلسلے میں کہ ہم نے آگے حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. یہ پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے. ٹھیک بالکل صحیح. رانا ثناء اللہ صاحب نے 2-4 روز پہلے یہ بات کی تھی کہ جب بھی مذاکرات ہوں گے, مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں گے تو میاں صاحب کی اجازت سے ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جائے گا. تو اب فائنلی مذاکرات ہو رہے ہیں, تو یعنی دونوں طرف سے گو ہیڈ مل گیا ہے آپ کو؟ جی, میاں نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر تو ظاہر ہے مذاکرات کوئی نہیں کر سکتا تھا. ہماری پارٹی کے لیڈر بھی وہی ہیں, ہیڈ بھی وہی, بنائی بھی انہوں نے یہ پارٹی, تو ان سے پوچھ کے ہی ظاہر معاملات جو ہیں وہ آگے لے کے چلے جا رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم نے آن بورڈ رکھا ہے اس پہ. صحیح. سر, خواجہ آصف صاحب نے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کی جس کا میں نے آغاز میں ذکر بھی کیا تھا کہ پی ٹی آئی کی مدد کے لیے بیرونی ہاتھ آ سکتا ہے, یہ امریکہ کے کندھے پر سوار ہو کر حکومت میں آنا چاہتے ہیں.
یعنی کہ حکومت کے اندر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں میں بھی یہ چپقلش موجود ہے کہ وائٹ ہاؤس میں تبدیلی کے بعد کسی قسم کا کوئی دباؤ آ سکتا ہے حکومت پر؟ دیکھیں آپ اس معاملے کو تاریخی طور پہ رکھ لیں تو امریکہ کا انفلوئنس تو پوری دنیا میں رہا ہے ہمارے ملک پہ بھی رہا ہے، تو اس کو کوئی ڈینائی تو نہیں کر سکتا، لیکن یہاں کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اس انفلوئنس کو برداشت کریں۔ ہم مثال کے طور پہ بھٹو صاحب نے کہا کہ جی ہم گاز کھائیں گے مگر نیوکلیر بم بنائیں گے، ضیاء نے کہا نکسن کو کہ دیز آر پینٹس، یہ تم لے کے آئے ہو نا، اس کا پینٹ کا فارم بھی تھا نکسن کا، تو زو معنی بات تھی۔ میاں نواز شریف صاحب نے نیوکلیر دھماکوں کے اوپر بل کلنٹن کے $5 بلین بھی رد کیے، اور اس کے بعد ہماری حکومت بھی گئی۔ یہ میں آپ کو ایک ہسٹوریکل بات بتا رہا ہوں کہ سرتاج عزیز صاحب کی کتاب ہے بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹیز، یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی ہے، ویسے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی بھی ہے کہ میڈلن آلبرائٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی، اس مجھے سائٹ پہ لے کے گئی ایٹمی دھماکوں کے بعد، اور اس نے کہا اب تم لوگوں کی حکومت نہیں بچے گی، تم لوگوں نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں نا، اب تم لوگوں کی حکومت نہیں بچے گی، اور اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے یقین ہے ہم کسی بھی قسم کے بیرونی پریشر کو ہم ریزسٹ کریں گے، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور ہم اس کو اندرونی معاملے کو ہی لے کے چلیں گے۔ صحیح۔ سر مجھے بتائیے گا عمیر صاحب، کچھ اس طرح کی اطلاعات اور خبریں بھی موصول ہو رہی ہیں کہ عمران خان سمیت 5000 سیاسی قیدیوں کی فہرست آپ لوگوں کی طرف سے تیار کی گئی ہے جو کل پیش کی جائے گی اس مذاکراتی کمیٹی میں، ایسا ہی ہے سر؟ یعنی میرے انفارمیشن میں جی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو سیکٹری انفارمیشن یا کسی سے چیک کر لیں، مگر میرا ابھی تک جو ہے میری اطلاعات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی تو دیکھیں پہلا دن ہے، ابھی عمر ایوب صاحب کا بھی بیان تھوڑا سا ذرا آف کلر تھا، وہ نیت پہ شک کر رہے ان کے پاس اختیارات ہیں نہیں ہیں، تو یہ ابھی جائیں گے چیزیں دیکھیں، ایک دفعہ انہیں بیٹھنے دیں، بیٹھنا ہی بڑا سگنیفیکنٹ ہے اس ملک میں۔ دیکھیں نا اتنے پولرائزیشن کے بعد، اتنے عرصے کے بعد جو ہے نا پولیٹیکل قوتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گی، اور اس میں میرے خیال سے اسپیکر صاحب کے رول کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے جو ہے نا ان ساروں کو ٹیبل پہ لائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو پروگریس ہوئے گی پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ صحیح سر، اور پی ٹی آئی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کے بعد بانی سے ملاقات ہوگی، پھر فیصلہ ہوگا کہ مذاکرات آگے بڑھانے ہیں یا نہیں، تو پھر جو کمیٹی بنائی ہے آپ لوگوں نے اس کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ اچھا دیکھیں کمیٹی کے پاس اختیارات ہیں تو وہ ڈائیلاگ میں بیٹھ رہی ہے نا، مگر ظاہری بات ہے دیکھیں کچھ چیزیں ہم پروپوز کریں گے، شاید وہ مسلم لیگ نون کو اس طرح سے ایکسیپٹیبل نہ ہو، تو وہ نواز شریف صاحب سے کیا نہیں پوچھیں گے، ہم بھی اسی طرح جب ہمارے اینڈ پہ بات آئے گی تو ہم ریورٹ بیک کریں گے، اپنے جو ہے نا بانی چیئرمین سے عمران خان صاحب سے پوچھیں گے، تو یہ ڈائیلاگ میں تو چلتا ہے، اور ڈائیلاگ کا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ دیکھیں کہ وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ایک سرٹن تھریش ہولڈ پہ پہنچے، وہ اسے بیر منیمل پہ بھی کہیں بھی سیٹل ہو سکتے ہیں، کہیں اور کوئی اور سرٹن ڈائریکشن بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک پروسیس کھلے گا اور اس پروسیس سے اور ایونیوز بنیں گے، اور جو ملک کے جو مسائل ہیں اس کی طرف بھی توجہ جائے گی، خالی یہ نہیں ہے کہ ایک جو 2 پوائنٹر لے کے چلیں۔ دیکھیں اوور آل اکنامک سچویشن ہے، ہماری فورن پالیسی، اپنا لا اینڈ آرڈر، اس وقت بلوچستان کے پی کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، سارا چیزیں جو ہے نا اکراس دا تمام پارٹیز اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں انڈر ڈسکشن آ سکتی ہیں۔ اچھا عمیر صاحب، اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے یہاں پر، حکومت کو لگتا ہے کہ آپ لوگ با اختیار نہیں ہیں، فیصلہ فائنلی جا کے عمران خان صاحب نے کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کے پیچھے ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے، یہاں پر آپ کے اپنے لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اور با اختیار بھی نہیں ہے، تو پھر یہ حکومت بے اختیار ہے، با اختیار لوگوں سے بات کرنی چاہیے، سر پھر کیوں آپ لوگ جو ہے وہ بے اختیار اور بے اعتبار سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بے اختیار ہیں اور بے اعتبار ہیں تو پھر ان کی بات سنی جائے؟ اچھا نہیں دیکھیں، یہ تو پھر ہم اس طرح کی اگر وہ کنکلوژن ڈرا کر لیں پھر تو جو ہے نا، اگر ایک ملک کی اکانومی خراب ہے تو غریب کو گھر سے ہی نہیں نکلنا چاہیے کہ جی مجھے تو روزگار ملے گی نہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پھر ایک کنکلوژن اس طرح کی ڈرا کرنے والی بات ہے۔ یہ ایفرٹ کرنی ہے، ایفرٹ کر کے دیکھیں، یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ملک کا انٹرسٹ ہے، اس کے لیے آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا نا حکومت پر، اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں؟
نہیں تو دیکھیں تمام پارٹیز نے ایک دوسرے پہ اعتبار کیا ہے، تو آج نیشنل اسمبلی کے اور سیکریٹریٹ نے پھر ایک یہ اعتبار نوٹیفیکیشن آپ کو اپنی نکالا جو ہے نا۔ پارٹی کے رہنما ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو بھی دلانا پڑے گا سر۔ نہیں نیچرلی دیکھیں بیٹھیں گے تو حوصلہ بھی آئے گا، لوگوں کو اپنی پاور کا بھی ریئلائز ہوئے گا کہ جمہوریت میں پاور کدھر لائے کرتی ہے اور مرکز جمہوریت کا کیا ہے۔ اس ایوان کو دوبارہ سے مضبوط بنانا پڑے گا۔ ایوان اتنا بھی کھوکھلا نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں چاہے ڈیفیشنسیز ہوں گی، ٹھیک ہے نا، مینڈیٹ کا مسئلہ ہے، مینڈیٹ بھائی کدھر کا تھا کہیں اور شفٹ ہو گیا، چلیں مگر پھر بھی ایوان مقدس ہے، ایوان کے اندر یہ چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں، اس کی بڑی زیادہ سگنیفیکنس ہے۔ یہ کوئی لنڈن میں بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہو رہے یا کسی اور کی جو ہے نا پولیٹیکل آفس میں نہیں ہو رہے، یہ اس ایوان کے اندر میں ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی بہتری کی امید رکھیں، ایک دفعہ سٹارٹ ہونے دیں، پھر اس کے بعد اس پہ انالیسس بھی کریں گے، کنکلوژن بھی ڈرا کریں گے۔ سر اب سارے پاکستانیوں کی خواہش تو یہی ہے اور چاہتے بھی ہم یہی ہے کہ اسٹیبلٹی کے لیے یہ جو کچھ پچھلے 2-2.5 سالوں میں سچویشن رہی ہے اب اس میں اب تھوڑا تعطل آئے اور سارے سیاستدان جو ہیں وہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، مذاکرات کریں، بات کریں اور پھر مسائل کے حل کی طرف جائیں۔ حمداللہ صاحب کل 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کا فیصلہ آنا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے آلموسٹ رہنما یہ کہہ رہے تھے کہ سزا سنائی جا سکتی ہے، شیر افضل مروت نے تو 14 سال تک کے سزا بھی بتا دی تھی کہ شاید ان کو یہ سنائی جا سکتی ہے، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے۔ کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ شیر افضل مروت نے کس بنیاد پر یہ کہا کہ سزا دی جا سکتی ہے۔ شاید ان کو معلوم ہے کیونکہ کیس وہ لوگ پرسو کرتے ہیں، وہ وکلاء میں سے ہیں، عمران خان کی وکلاء ٹیم میں شامل ہے وہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی کیا نہیں دے گی، کیوں مؤخر کیا فیصلہ، کل انہوں نے فیصلہ اناؤنس کرنا تھا لیکن کیوں مؤخر کیا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس ملک میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں، کہنا تو کچھ ہوتا ہے لیکن دکھائی کچھ اور دیتا ہے، اور دکھائی کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ اس ملک میں ہمیشہ علمیہ یہی رہا ہے، اوپن گراؤنڈ پر کسی نے بھی بات نہیں کی ہے قوم کو کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا مجھے خوشی ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ کے ایک مثبت پیش رفت ہو، یہ مجھے خوشی ہے کیونکہ ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، مجھے مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے لگ نہیں رہا ہے یہ صرف کمیٹیوں کا ایک دوسرے کے پاس آنیاں جانیاں ہوں گی، نشست اور برخاست ہوگی، کمیٹی ایک دوسرے کے ساتھ کھلتے رہیں گے۔ اختیارات کہاں ہیں؟ اختیارات یا تو اڈیالہ جیل میں ہے اختیارات کا مرکز، یا اختیارات کا مرکز لندن میں ہے یا پنڈی میں ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی میں صرف اور صرف آنیاں جانیاں ہوں گی، لیکن کل کا جو فیصلہ آنا تھا وہ فیصلہ ابھی مؤخر ہو گیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ عمیر نیازی صاحب پارٹی کے رہنما ہیں، وہ باقاعدہ طور پر یہ بتا چکے تھے کہ کتنے عرصے کی سزا ہو سکتی ہے، ان کا اندازہ بھی غلط ثابت ہوا۔ حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کو سزا سنائی جا سکتی ہے، ان کا اندازہ بھی غلط ثابت ہوا۔ تو اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ضرور بات کریں گے کہ پاکستان کی آرمی، پاک فوج کے جوان اس ملک و قوم کے لیے روزانہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ کل بھی 16 جوان شہید ہوئے ہیں، ان کو سلام بھی پیش کریں گے، ان کے لیے بات بھی کریں گے ایک بریک کے بعد۔